the skill how to teach those things, and بچوں میں وہ ڈرائی سبجیکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈالنا ہے، اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کرنی ہے، اور جہاں پیار سے پیش آنا ہے وہاں پیار سے پیش آنا ہے. تو ہی واز ریئلی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں سوچا تھا کچھ سال پہلے کہ ڈاکٹر ہلال ثنائی یو ایس یا کینیڈا آ گئے ہیں، تو میں نے سوچا تھا ملاقات کرتے ہیں. تو آئی تھنک آئی ریچ آؤٹ ٹو his daughter as well. I don't remember her name, but میں نے سوچا نمبر ملوں گا، اور موقع نہیں مل پایا. اور اب جو ہے جب خبر آئی تو پھر ایک دم سے یا سارا سے بات ہوتی اس وقت چیٹ پہ. تو سو سرپرائزنگ. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ان کی وجہ سے میں نے ویڈیو دیکھی جو فاسٹ کی بگننگ کی جو اسٹوری ہے، دیٹ واز امیزنگ کہ ہاؤ دے اسٹرگل اینڈ ہاؤ دے came up with something like this. And میں ابھی یہاں پہ ہوں صرف اس اسٹوری کی وجہ سے ہوں، کیونکہ کراچی میں جو ہوتا ہے میرا انٹر میں جو اتنا اسکور نہیں تھا کہ میں NAD جاتا کہیں جاتا. تو I am where I am because of my parents and because of my teachers like Dr. Hilal and others. تو زبردست یادیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی. خدا ان کو جنت نصیب کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ. Thanks for arranging this, Atif. چلیں جزاک اللہ خیر. سارہ قریشی, you want to have few words ابو کے بارے میں؟ جی السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ جی وعلیکم السلام. جی we can hear you. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہ آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ابو کے لیے. الحمد للہ میں مصطفیٰ خولا حارث ہم لوگ سب امی ہم سب ابو کے ساتھ تھے آخری اس ٹائم تک. جو جس طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کرتے تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے جس طرح وہ نام لیا کرتے تھے، اور جو ان کو فخر محسوس ہوتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ اچھا فلاں اسٹوڈنٹ فلاں جگہ ہے یا کچھ کام کیا اور فاسٹ کا نام ہے. جتنے جذباتی ہو کے جتنا دل سے انہوں نے کیا، لٹرلی اٹ شوز آپ لوگوں کے میسیجز میں، کامنٹس میں. اٹس جسٹ انبلیویبل جس طرح کے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس مصطفیٰ کو، خولا کو، مجھ کو بھیج رہے ہیں اور ابو کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں. ہمارے لیے ٹریجر ہے یہ، اور ہم اس کو بہت سنبھال کے رکھیں گے. اینڈ دیٹ اسپیکس لاؤڈلی کہ ابو کیسے تھے. ہی واز لارجر دین لائف ماشاء اللہ. ان کی زندگی ہمیشہ اس پہ رہی کہ دوسرے کا بھلا کس طرح ہو جائے، ہر ایک کو اپنی اولاد کی طرح سمجھانا، بتانا. اگر کوئی صحیح کبھی کچھ ایسے ہی کرتا تھا تو افسوس بھی ابو کو بہت ہوتا تھا، ارے یوں کر لینا چاہیے تھا. یا وہ بہت ہم لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے اور ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے. ان کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب تھی، تو انہوں نے کافی سہا بھی، تھوڑا ڈاکٹر کافی ہاسپٹل کے چکر، ان کی باڈی ویک ہو گئی تھی. تو اٹ واز آئی تھنک ٹائم، لیکن جو انہوں نے وقت زمین پہ گزارا اس دنیا میں اور جو انہوں نے امپیکٹ لائے، آئی تھنک وہ اس لیول پہ پہنچنا بہت مشکل ہے. اور ہم لوگ بہن بھائی بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ ابو کی لیگیسی کو قائم رکھ سکیں اور ذرا سا بھی زندگی دنیا میں کسی کی زندگی میں فرق لا سکیں. انشاءاللہ وہ ہوگا ہم لوگوں کا بھی گول. اور بھول تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ نصیحتیں بھی کرتے تھے، بتاتے بھی تھے اور سامنے بھی تھے. تو انشاءاللہ تعالی دیٹس دا گول کہ ان کو یاد رکھیں گے اور کرتے رہیں گے جو ابو نے چاہا تھا، کہا تھا. سارے ٹیچرز کو، سارے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ آرگنائز کرنے کا اور ان کے بارے میں باتیں کرنے کا. ایک چیز یہ ہے اگر ریکارڈ کوئی کر سکے تو بہت اچھا ہوگا. میری امی کو بھی انشاءاللہ سننا چاہیں گی.
اگر آپ لوگ شیئر کر سکیں، آئی ڈونٹ نو کیا طریقہ ہوگا، لیکن میسیجز وغیرہ بھی آئی ووڈ لائک ٹو کمپائل، لیکن کچھ ایسی باتیں اگر شیئر کر سکیں جو ہم محفوظ کر کے رکھیں اور بعد میں دیکھ بھی سکیں، تو دیٹ وڈ بی ریئلی گریٹ۔ باقی یہ کہ ہم لوگ سب کیلگری میں ہیں۔ ابو کا انتقال تھرسڈے مارننگ فجر کے وقت ہوا، ہم لوگ ساتھ تھے، فجر کی اذان ہوئی ہے، میں ان کے قریب ہی تھی، میرے فون پہ ہوئی تھی، اور کل ان کی تدفین جمعے کے دن ہوئی ہے کیلگری میں۔ الحمدللہ یہاں پہ جو کیلگری کا موسم ہے، شدید برف باری ہوئی ہے 1-2 دن پہلے، اور بس یہی تھا کہ دیکھو جہاں جگہ ملے گی، جس مسجد سے نام آئے گا کہ جہاں بھی ہم کر سکیں، جس دن تدفین کی بات ہو۔ کیلگری کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ، نام بھول رہی ہوں، تو ہوا کہ چلیں نماز جنازہ وہاں پر ہوگا، اور آپ لوگ بلیو کریں، سنا ہے جتنا بڑا ہو اچھا ہے، لیکن ہزاروں میں لوگ تھے، اندازہ نہیں تھا کہ اس برف میں، قسمت تھی ابو کی، پوری صفیں بھری ہوئی تھی، پتہ نہیں 1000-1500 کتنے لوگ تھے، اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور ان کی قسمت، جی امی جی، مسجد الاکرم، اور پھر اس میں ظہر کی نماز ہوئی، قسمت تھی کہ عصر بھی کمبائن ہو گئی، اور ایک اور بھی کسی صاحب کا جنازہ تھا، تو اس طرح ماشاءاللہ بہت ہی، بس اللہ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کو واپس جانا ہے، ایسے جائیں کہ امپیکٹ کر کے جائیں، کسی کی زندگی بنا کے جائیں، اور واقعی دل سے کر کے جائیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے۔ تو ایز اے ڈاٹر وی آر پراؤڈ، اینڈ ایز ہز کڈس وی آر ریئلی پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ میاں نے ان کو ہمارا والد بنایا، اور جنہوں نے کیا دنیا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ویل آلویز بی ان ڈیپ، کبھی نہیں پورا، کچھ نہیں کر سکیں گے، بس صرف دعا کر سکتے ہیں، اور ہم بہن بھائیوں نے، ہم سب نے مل کے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ روز ان کے لیے کریں گے، اور ان کی لیگیسی قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے چیزیں۔ تھینک یو سارا، اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ سید یوسف بھائی۔ جی السلام علیکم ایوری ون، دس از سید یوسف، گریجویٹ آف فاس کراچی 1991۔ میرے لیے شاید یہ بہت ایک افسوسناک خبر ہے میرے لیے، اور میں ڈاکٹر ہلال کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور جب سے یہ سنا تھا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو بس میرے منہ سے دعائیں جاری تھیں ان کے لیے، اور بیسکلی میں واقعی ان کو، وہ اتنے زیادہ میرے لیے انسپریشن تھے وہ، کہ سمجھے کہ جب میں فاسٹ میں داخل ہوا، مطلب کہ ایڈمیشن بھی نہیں ہوا تھا، اور انٹرویوز کے دوران وہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے گریٹ کیا تھا انٹرویو روم میں، اور میں نے اس وقت کیا عمر تھی، 18 سال، کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا، تو فار سم ریزنس پتہ نہیں اللہ کا کیا کرنا تھا کہ ہلال صاحب نے ہی میری ہیلپ کی، سوچے انٹرویو کے دوران، کہ جو سوال میں اٹک رہا تھا، کہ وہاں مجھے ہنٹس دینا شروع کی، وہاں سے سمجھے کہ وہ سلسلہ جاری ہوا، یعنی کہ ابھی فاسٹ میں ایڈمیشن بھی نہیں ہے اور ان سے انٹریکشن ہے۔ اٹ واز کائنڈ آف نومبر 1988، اور مطلب کہ سمجھے کہ میں نے بیچلرز ماسٹرز میں تقریباً جتنے بھی کورسز کیے، میجورٹی ہلال صاحب کے ساتھ ہی تھے میرے کورسز، تقریباً 14 to 15 کورسز انہی کے تھے، انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو انہوں نے مجھے کھینچ کے فاسٹ میں مجھے ایز اے ٹیچر، ایز اے فیکلٹی ممبر مجھے بلوایا۔ دیٹ واز 1995۔ وہی زمانہ تھا کہ جب ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا مصطفیٰ، وہ فریشمین تھا، اور کہہ رہے تھے آؤ میرے بیٹے کو پڑھاؤ، میں نے تمہیں پڑھایا ہے نا، اب تم میرے بیٹے کو پڑھاؤ، اور یہ مجھے باتیں ابھی تک یاد ہیں۔
پاس کوئی ایسے فادر فگر گھر میں نہیں تھے، لیکن ہلال صاحب نے ہمیشہ بچوں کی طرح جو ہے وہ ہمیں پالا ہی کہوں گا. اور پڑھائی کے بعد ہمارا بیچ 9/11 کے آس پاس گریجویٹ ہوا تھا، تو جابس کا بہت مسئلہ تھا. تو ہلال صاحب نے ہی مجھے انکریج کیا کہ تم ٹی اے بن جاؤ اور فاسٹ میں نیٹ ورک مینیج کرو. اور میں بالکل ہی نکھٹو سا اسٹوڈنٹ تھا. آئی وازنٹ ہائی اسکورنگ اور اسٹوڈنٹ، لیکن ہلال صاحب نے انکریج کیا کہ نہیں بھائی، پڑھانا سب کچھ نہیں ہوتا، دیر از اے لاٹ آف ادر تھنگس دیٹ یو کین ڈو. اور مطلب آئی ول آلویز بی گریٹفل فار ہز انکریجمنٹ. آئی ایم شیور ایوری بڈی ہیز لاٹس آف اسٹوریز. میں مطلب تھوڑا غم گزیدہ تو ظاہر باتیں ہوں، لیکن کچھ اچھی باتیں بھی مجھے یاد ہیں، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آن کرائنگ نوٹ. میں جب نیٹ ورک مینیج کر رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کا بڑا پرابلم ہوتا تھا. ہم نے ایک ٹاور لگایا تھا، لیکن ہلال صاحب کا ایک پرٹیکولر ٹائم ان دا ڈے ہوتا تھا جب وہ میل چیک کرواتے تھے ٹیچنگ اسسٹنٹ کے ساتھ. تو پرٹیکولرلی مجھے کال آتی تھی اینڈ آئی ریمبر وہ کہتے تھے پیش دادا ذرا انٹرنیٹ تیز چلوا دیں. اینڈ اٹ آلموسٹ فیلٹ لائک کہ میں کسی سائیکل پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اب اسپیڈ میں سائیکل چلانی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ تیز چل جائے، کیونکہ ایٹ دیٹ مومنٹ ان ٹائم ہلال صاحب از گوئنگ ٹو چیک ہز ای میل. There are so many stories on both sides of the fence as a student and as well as a teaching assistant, because when you see a different side of Hilal Sahab جب آپ ایڈمن میں آتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی انرجی and enthusiasm to teach, it came from a different place. It wasn't a job for him when he was teaching. It came from a different purpose. And اب میں کوچنگ کرتا ہوں اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے اگر ہر کوئی اپنی لائف کا پرپس ڈھونڈ لے، جس طرح کہ ہمیں ایگزامپل ملا ہلال صاحب کی لائف سے کہ اٹ سیم ٹیچنگ واز ہز پرپس، دیٹس وائی ہی واز ہیئر. آئی فیل I don't want to take up all the time. میں یوسف بھائی کی بات پہ بالکل اگری کرتا ہوں اور سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہلال صاحب کو اسی طرح یاد کریں جس طرح اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں. That's how we can try and pay the debt that Hilal Sahab has left for us. Thank you. Assalamu alaikum. جزاک اللہ خیر. وقاص صاحب, so we take 3 more and then we have a dua maghfirat inshallah afterwards. جی السلام علیکم ایوری ون. This is Waqas Hashmi, batch of 2000, Karachi. Not a very bright student of Hilal Sahab, but have been a lot of memories with him during and after my period at FAST. I have a special case because I knew Hilal Sahab before joining FAST for a very special reason, and I'm sitting with my dad right now because my dad was a student of Hilal Sahab as well back in 1970s during his master's days in University of Sindh. So both my dad and myself have studied and learned a lot from Hilal Sahab, not professionally but personally as well. There obviously are a lot of memories during those 3-4 years, but obviously I would suggest FAST to have a detailed session in his memory at some point in time, where we can gather and share that, or maybe write all those stories, because he was an institution in himself. I'm sure FAST even today will be missing those times, which were actually laid down by Hilal Sahab and his colleagues at that time, back in 80s and 90s. So condolences to everybody in the community, especially to the family, Sarah and your siblings and auntie. My father wants to say a few words about Hilal Sahab from his memory. If you can give him a minute. Over to him. جی السلام علیکم ایوری ون. ہلال صاحب میرے بھی ٹیچر رہے ہیں ایک زمانے میں سندھ یونیورسٹی میں. 1971, 72, 73 کی بات ہے. اور ہی واز ناٹ اونلی اے ٹیچر, ہی واز اے گائیڈنگ مین, گائیڈنگ پرسن, اور ایک مشن کے طور پہ وہ ینگ لڑکوں کو پڑھاتے تھے, اور ایک بہت ہی انتھوزیاسٹ اور بہت ہی سنسیئر شخص تھے, اور ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے. اسی طرح جس طرح سے وہ اپنے بچوں سے کرتے ہوں گے, بالکل اسی طریقے سے پیش آتے تھے.
انہوں نے مجھے تھوڑے عرصے پڑھایا، بٹ یہ کہ آئی تھنک ماسٹرس کے سیکنڈ ایئر میں انہوں نے نیومیریکل انالیسس پڑھائی تھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے. ایک ڈاکٹر نور محمد تاجپور تھے، وہ ریئل انالیسس پڑھاتے تھے، اور ہلال صاحب نیومیریکل انالیسس پڑھاتے تھے. تو بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ، ان کا رویہ اور ان کا سلوک لڑکوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح تھا، مشفقانہ تھا ان کا رویہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اتنے نیک انسان تھے کہ ان کے لیے خود بخود دعا نکلتی دل سے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. علی عاصم صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مغفرت کریں گے. بعد میں دعا مغفرت کے بعد پھر ہم لوگوں کی جی السلام علیکم. شکریہ بہت بہت. فرسٹ آف آل سارا آپ کو صبر اور آپ کی فیملی کو صبر دے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں علی عاصم خان ہوں. میں فرسٹ بیچ کراچی کا ہوں. ہمارے 31 اسٹوڈنٹس تھے فرسٹ بیچ میں پی سی ایچ ایس میں. اینڈ ہلال صاحب سے شروع سے بہت زیادہ وی ور کلوز. اینڈ ابھی ہمارا ایک الگ واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بھی وی ور شیئرنگ ہلال صاحب اسٹوریز اینڈ واز ریمبرنگ ہم. آئی میٹ ہم لاسٹ ان 2015. میری بیٹی کی گریجویشن تھی کالج کی، اینڈ بائی چانس ہلال صاحب واز ان نیو جرسی، سو آئی انوائٹیڈ ہم. اینڈ میری بیٹی ابھی تک میرے پہ وہ ہوتی ہے کہ یو آر مور ایکسائٹیڈ ٹو سی یور پروفیسر دین مائی گریجویشن دیٹ ڈے. اینڈ آئی واز ویری پلیزنٹلی لائک بہت ہی بڑا اوکیزن تھا کہ میری بیٹی کی گریجویشن میں ہلال صاحب آئے تھے. ہم لوگ we had great time with him. Such a pleasant person. We still remember. وہ ان کے پاس ہلمن میں ایک گاڑی ہوتی تھی، آئی ڈونٹ نو بعد میں انہوں نے چینج کی نہیں کی. وہ اپنے نیوی کے ہی یوز ٹو اسٹل ورک فار نیوی، تو نیوی کے اس میں کپڑوں میں آتے تھے، گاڑی پارک کر کے کپڑے چینج کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے دین ہی یوز ٹو میٹ اس. اینڈ یہ ان کا روٹین ہوتا تھا. اینڈ سچ اے لولی پرسن. اینڈ ان کا جتنا شکریہ کیا جائے کم ہے. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی اسی طرح افیکٹڈ ہیں. شکریہ بہت بہت ہم پورے بیچ کی طرف سے 31 کی فرسٹ بیچ کی طرف سے شکریہ. شکریہ بہت بہت. اچھا ہم پہلے دعا مغفرت کر لیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو جانا ہے وہ جلدی چلے جائیں. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو اوور ٹو سعید صاحب، حسن صاحب. جی السلام علیکم. میری آواز سن سکتے ہیں آپ حضرت؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دعا کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے. اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، سب سے درخواست یہ ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا، هدية واصلة منا إلى طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى آل كل وصحب كل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
أعزائنا وأقربائنا ولمن حق علينا وأوصانا واستوصانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اللہ یا الرحمن یا رحیم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس کا ثواب تمام صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس کا ثواب حضرت ڈاکٹر ہلال قریشی صاحب رحمہ اللہ کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی کامل مکمل مغفرت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے، آنے والی تمام منازل کو اے اللہ آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی کامل مغفرت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی کروٹ کروٹ در جنت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی قبر کو کشادہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن طلبہ کو انہوں نے پڑھایا اے اللہ انہیں بھی انہی کے راستے پر، سیدھے راستے پر، نیک راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کو اور ہم کو اور ان کے تمام طلبہ کو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم أبدله دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجوارا خيرا من جوارهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر محمد حسن۔ اویس صدیقی، you want to say a few words? جی السلام علیکم. Can you hear me? وعلیکم السلام. Yes, we can hear you. Assalamu alaikum everybody. Don't have words to say much again, but I'll try. Like I think some of us said and many of us feel probably one of the nalaik students of Dr. Saab. All the interactions with him that I personally ever had were mostly جب بھی ملتے تھے I think he had a special eye اور خاص نظر ہوتی تھی ان کی جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے اوپر، تو کبھی بھی بغیر ایڈوائس کے نہیں جانے دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی ایڈوائس دے دیا کرتے تھے، اور اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن I think all of his words were golden words جو آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور انسان سیکھتا ہے۔ ہم نے تو کوشش نہیں کی لیکن اب وہی باتیں ہم آگے جو ہے وہ پاس آن کرتے رہتے ہیں۔ I saw the message a couple of days ago, group پر پوسٹ کیا، دیکھا بڑا افسوس ہوا
اس کے بعد I saw another message کہ ان کی آخری نماز جو ہے وہ کیلگری میں تھی, تو تھوڑی سی امید جاگی کیونکہ I'm in Vancouver کہ شاید میں جا سکوں. جب گھڑی دیکھی تو it was time for the نماز, تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. لیکن I think بات یہ ہے کہ دعا جو دل سے نکلتی ہے بغیر کسی کو سوچنا نہیں پڑتا, آپ کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے, تو ایسی آواز نکلی اور I think آپ سب کی دل سے بھی نکل رہی ہے اور نکلتی رہے گی. یہاں پہ تو بہت کم لوگ ہیں لیکن بہت ساری لائفز کو انہوں نے ٹچ کیا, اور I think کہ جو انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے ہم سب کے اوپر, that's been taking us through this. Like, you know, I never thought I'll be here. Lekin what I am is because of my teachers, and Hilal Saab was at the top. You know, being a Nalaik student, I never had like tried to stay away from big teachers, right? Just go on your route, just get over with it, get over the day, go home. But پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو شاید یہ انٹریکشن کرانی تھی. تو ایک دفعہ میں کراچی ایئرپورٹ پہ کسی کو پک کرنے جا رہا تھا, آئی تھنک اپنے فادر کو, اور واز ان the line up to get the ticket and get inside the parking, and there was a high roof trying to get in, right? And میں تو being a کراچی والا جگہ نہیں دینی ہم نے تو کبھی, اور منہ پڑ کے دیکھنا ہے کہ کون ہے, کیوں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال I wasn't interested and that, you know, not giving up, trying to get in. So میں نے دیکھا مڑ کے تو مجھے یقین نہیں آیا, ہلال صاحب was trying to get in the line. And جیسے ان کو دیکھا تو ہوا نکل گئی. اس کے بعد میں کہا سر آئے پلیز. تو بہرحال to the airport, پھر وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے, میرے خیال ان کی بیٹی آ رہی تھی اس وقت, تو میں گیا ان کے پاس ڈرتے ڈرتے. میں نے کہا سر آئی ایم سو سوری, میں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ کون ہے, ورنہ میری ہمت کہ میں آپ کو روکوں آپ کا راستہ. تو بڑی شفقت سے انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا, میں تو یہی سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, تم نے صحیح کیا بالکل. پھر انہوں نے بتایا کہ بس وہ آج کچھ دیر ہو گئی تو فلائٹ نہیں مس کرنا چاہتا ہے. بہرحال ان کے ساتھ اچھی کانورسیشن ہوئی, مجھے یاد رہے گی ہمیشہ. لیکن وہی بات, نالائق بچوں کو جب دیکھتے تھے تو کوئی اچھی بات جو ہے وہ چھوڑ جاتے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ کو شاید ان سے وہ مجھے 5-10 منٹ دینے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے. اس وقت بس پوسٹ گریجویشن بس لائک ہم تو اپنی زندگی میں لگے ہوئے تھے, بس کہاں سے ہلال صاحب سے ملاقات ہو گئی بس. تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جب بھی ایسا ہوتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے, آئی تھنک بہت دور تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور دوسری بات, یو نو, سب کو جانا ہے, وہ پہلے چلے گئے تو دعا ہے کہ اللہ انہیں اچھی جگہ رکھے, ایسی جگہ رکھے کہ جب ہم جائیں تو he welcome us with open arms. اللہ ان کے اعمال قبول کرے. اور آئی تھنک ہم لوگ جو ہے سب صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے. تو ہم لائف میں جو بھی کریں یا دعا کریں ان کے لیے, اللہ کو کچھ نہ کچھ اس کا اجر دے گا, اللہ سے امید ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت. توحید صاحب. سوری, توحید عباس صاحب. شکریہ. السلام علیکم جی, سوری I was on a mute, I was trying to speak. So 2000 کا پاس آؤٹ ہوں میں, بیسڈ آؤٹ آف کراچی اسٹل. سارا میری طرف سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو, آئی کونٹ فائنڈ مصطفیٰ بھائی اور خولا ہیئر, بہت زیادہ ہدیہ تعزیت. اگین میں جتنے لوگوں کا میں نے ابھی تک سنا, میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا, تو زیادہ تر نکمے ہی لوگ ملے ہیں, اور میں بھی ان میں سے ایک ہی ہوں جو ان کے بہت نکمے اسٹوڈنٹس تھے. عاصم بھائی نے بھی بات کی تھی کہ he was from the first batch, so I'm sure he is among the guys who have seen him entering into fast, building it for people like me and several thousand others. میں سازیہ اور عدیل, ہم تین وہ لوگ ہیں جو اس وقت فاسٹ میں موجود تھے جب ان کا لاسٹ ڈے تھا, ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچر, اینڈ ہی واز ریپنگ اٹ اپ.
forgot ڈیٹ اور ایئر یاد نہیں ہے. اینڈ باقی سب نے تو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کی ہیں کہ ان کے ہلال صاحب کے ساتھ کیا ایکسپیرینسز سے. اتفاق کی بات, ظاہر سی بات, انہوں نے اپنی پوری زندگی فاسٹ کو دی تھی. تو اس دن ہم وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے ان کے ایکسپیرینسز سنے تھے right since the beginning, not even fast, before that as well, کہ کیسے ان کے والدین نے اسٹرگل کی, ان کے لیے کیا کچھ کیا, اور بتاتے بتاتے وہ بہرحال آخر میں رو پڑے تھے. اور ہم 3 اتنے اسٹرانگ ایک بندے کو روتے ہوئے دیکھ کے بہت آکورڈ ہو گئے تھے. سو I could feel, I could realize, I can still remember that time, those moments. اور ہلال صاحب کی رسپیکٹ, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بد نصیب ہے جو رسپیکٹ نہیں کرتا ہوگا ان کو, اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو انہوں نے ڈانٹا نہ ہو, بھلے وہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, بھلے وہ نکما ہو مجھ جیسا, لیکن وہ ڈانٹنا ایک شفیق باپ کی طرح کا ڈانٹنا ہوتا تھا جو آج بھی یاد آتا ہے. تو اس چیز کو شاید ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں آج. ہلال صاحب دلوں میں رہیں گے, دعاؤں میں رہتے ہیں. کیٹیگوریکلی میں کہوں گا, جب بھی ہم لوگ ملتے ہیں, جب بھی کوئی پڑھائی کی بات ہوتی ہے, جب بھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور پاسٹ کو ہم لوگ ریکال کر رہے ہوتے ہیں, تو ہلال صاحب ذہن میں لازمی آتے ہیں, میڈم کے ساتھ ساتھ. ایک میڈم اور ایک ہلال صاحب, یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو فاسٹ کا جب بھی نام آتا ہے ان کے نام لازمی یاد آتے ہیں, اور ان کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس بات سے اگری نہ کرے گا. سو اگین مائی کنڈولنسز, جسٹ اے سجیشن, وی all are ہدیہ جاریہ, صدقہ جاریہ فار ہلال صاحب. بٹ اس چیز کو میرے خیال میں رکنا نہیں چاہیے. Our actions will give him some sort of benefit in the afterlife. کچھ صدقات, کچھ خیرات اس بندے کے لیے ہمیں جب تک ہیں, جب تک یاد رہے, کرتے رہنے چاہیے, اپارٹ فرام جسٹ ورڈنگس. کچھ پڑھنا پڑھانا کہ جو ان کو آگے جا کے ان کے لیے روشنی کا سبب بنے. اور میری اپنی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منازل کو آسان فرمائے. میرا جہاں تک خیال ہے وہ بخشے ہوئے ہی مرے ہیں, میرا پورا بلیو ہے, کیونکہ جتنے لوگ, جتنوں سے میں ملا ہوں, جتنوں سے میری باتیں ہوئی ہیں, جو میری اپنی فیلنگز ہیں, مجھے پتہ ہے ہمارے دل کی گہرائیوں سے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیملی کی طرح اس چیز کو, اس سوگ کو منا رہے ہیں. تو ایک شخص جب اس حد تک عظمت کے اس پہ ہوتا ہے, بلندی پہ, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی تو لازمی سنے گا. تو بس میری یہ تھوڑی سی فیلنگس تھی, میں نے سوچا تھوڑا سا بیان کر دوں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا. اوور ٹو نیکسٹ پرسن. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو. مسعود صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی آگے کی منازل میں ان کو کامیاب کرے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو کن اچھے الفاظ سے میں یاد کروں. تو میں خیال میں سارے اچھے الفاظ جو کچھ ڈکشنری میں لکھے گئے ہیں, اگر میں بولنا شروع کروں تو کسی نہ کسی موقع پہ, کسی نہ کسی اس پہ, سارے کے سارے وہ ٹروتھ ہیں جو میرے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. کہ یہ کہوں تو یہ واقعہ ہے, اور یہ کہوں تو یہ واقعہ ہے, اور یہ کہوں تو یہ واقعہ ہے. لیکن جو فاسٹ کے لیے ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے. اور یہ انہوں نے جب شروع کیا جب فاسٹ جوائن بھی نہیں کیا تھا, اور وہ آتے تھے اور بے لوس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میٹنگز کرتے تھے, کام کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے, رینٹ پہ بنگلہ لینا ہو, یا اس کے لیے کلاس روم کا ڈیزائن ہو, یا کچھ بھی ہو. اور دوسرا ان کی پرسنالٹی میں ایک چیز تھی, وہ تھی انوسینس. میرے خیال میں نے اتنا انوسینٹ بندہ نہیں دیکھا اپنی لائف میں جو ڈاکٹر صاحب تھے. ان کی جو باتیں تھیں, بس بہت ساری دعائیں, اور ہم سب ان کی فیملی کا حصہ ہیں, پارٹ ہیں. ہم سب کی گرومنگ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے, انہی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ کانفیڈنس, یہ ساری چیزیں, یہ سارے تجربات انہی کی بدولت ہوئے. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مسعود صاحب. میرے خیال سے بچوں کے بعد مسعود صاحب آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہلال صاحب کا کافی عرصے. یقیناً یقیناً یقیناً. سائمہ زیدی.
Sadia, unmute your phone. Sorry. I'm new to Google Meet and I'm using my sister's computer. My name is Sadia Zaidi. I just have 2 minutes and I would like to put a different personal touch to this meeting. Of course, condolences from my family to auntie as well as the children. Mustafa was in my batch. I wrote a little something, and I would like to start that I'm proud to be a graduate of FAST ICS. And I say that not only because it was my father, Dr. Zafar Zaidi's brainchild, made possible with the active support of Justice Akhlaq Hussain and funding from Al-Hassam, but also because it was hugely successful, mainly because of Dr. Hilal Qureshi and his team, which took the project forward. Hilal Sahab was a great teacher. He inculcated a sense of logic in our brains, which helped us in our programming from Pascal to COBOL to C++ and eventually life itself. He also had a great sense of humor, and I actually look forward to his classes. I clearly remember he would teach us something complex and then ask if we had understood or ask a question about what he had taught. The class would answer incorrectly. Often the answers would not, or just stay quiet. And he would then quote one of his Takya Kalams, the classic, "Sab kuch sunne ke baad pucha, Zulekha mard thi aurat." And basically, I had another very totally personal reason for being very grateful to Hilal Sahab. While I was in the institute, I developed symptoms of bipolar disorder and was unable to study for a certain time period. And during this time, Hilal Sahab, other teachers and staff showed great patience and provided me much needed support. May Allah bless them all and grant Hilal Sahab the highest place in Jannah. Thanks. Thank you, Simon. Adnan sir. جی السلام علیکم. میرا نام محمد عدنان ہے اور آئی ایم فرام بیچ 98 پاس. اور میری ہلال صاحب کے ساتھ دو طرح کی ایسوسیشن ہے. ہلال صاحب سے ہماری دو طرح کی ایسوسیشن ہے. ایک تو میرے ماموں ہیں ہلال صاحب, دوسرا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے جو ایسوسیشن ہے فاسٹ کے ریفرنس ہے ہماری. سب سے زیادہ یہ ٹف ٹائم رہا ہم سب کے لیے, اور نہیں بول پا رہی ہوں کہ نہیں سمجھ پا رہا کچھ. آپ کریے. I think please I would like to someone else to take the turn, please. Thank you. جی چلو اللہ تعالیٰ صبر دے. ریاض صاحب. Sorry. جی السلام علیکم, میرا نام ریاض ہے. I can understand the emotion right now going on and I can feel the same thing. میں بھی اپنے کبھی بھی مطلب والد صاحب کے لیے رویا تھا, اس کے بعد مطلب اپنے استادوں کے لیے جو میرے پیرنٹس کی جگہ پہ ہیں آف کورس. اینڈ ہلال صاحب واز ون آف دا پرسنالٹی دیٹ آئی کین نیور فرگیٹ. ماشاء اللہ سے ہی واز لائک اے بگ ٹری, شجر کی طرح تھے وہ جیسے, اور ہم سمجھیں ان کی اس شجر کی شاخیں ہیں. مطلب وہ ایک سایہ کی طرح ہمارے اوپر رہے, ہمارے ساتھ رہے. لیکن میں دعا کروں گا ان کی مغفرت کے لیے یہاں پہ, اور اس زرخیز زمین کے لیے, مطلب ہلال صاحب کے ماں باپ کے لیے بھی میں خصوصی دعائیں کروں گا یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ, کہ ماشاءاللہ سے کہ اس ایک مطلب کیا وہ ماں باپ ہوں گے ایک خوش نصیب جو کہ جن کو ایسی اولاد. مطلب ہلال صاحب
کے بارے میں یہ کہوں گا کہ he was in himself a big university. Like Fast News was one university, but like he himself was a big university, ماشاءاللہ سے. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ میں مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور ان کو اب ہمارے لیے تو بس وہ ایک یاد بن کے رہ گئے، خوشبو کی طرح رہ گئے. لیکن ہم جب تک ان کی ہماری جو ہے وہ علم ہمارے ساتھ رہے گا ان کا سکھایا ہوا، تو وہ بالکل خوشبو کی طرح اسی طرح پھیلتا رہے گا. جیسے سب نے کہا ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہم لوگ سب ان کے لیے بن گئے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے تمام ایفرٹس کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں بھی جو ہے ان جیسا بننے کی کوشش عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم بھی ان کے کچھ قریب ترین پہنچ سکیں. مطلب ہی واز ون آف دا پرسنالٹی، کرسمیٹک پرسنالٹی، کہ کبھی انہوں نے اپنے لیے کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں مانگا. میں نے مطلب ان کا ساتھ ان کو جو قریب سے دیکھا تھا، مطلب تھرو ہم تو ماشاءاللہ سے میں خولہ کے ساتھ پڑھا ہوں، ان کی بیٹی کے ساتھ، سارا باجی کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا. تو مطلب بہت کیا کہتے ہیں، ہم لوگ خوش نصیب اس لحاظ سے تھے کہ ان کی فیملی ممبرس کے ساتھ اور مطلب انٹریکشن رہا. لیکن قریب سے جو میں نے ان کو ٹور پہ جس طرح سے دیکھا، مطلب انہوں نے نہ کوئی VIP پروٹوکال لینا، بچوں کے ساتھ ویسے مل جانا جیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے کسی ٹور پہ گیا ہوا ہے، پاکستان کے ٹور پہ ماشاءاللہ سے. تو جو انہوں نے ایک بات مطلب بتائی نہیں جا سکتی، کیا کیا قصے، وہ کہانیاں جو ہیں وہ ہماری مطلب بچپن کی، مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے لڑکپن کی میموریز کی بن کے رہ گئے. اور ہم اپنے بچوں کو وہ کہانیاں آپ سناتے ہیں ہلال صاحب کی، کہ یہاں پہ ٹور پہ یہ پوزیشن پہ ہم نے یہ ہوا تھا، اور یہ ہلال صاحب نے یہ اس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا تھا اور یہ کیا تھا. تو وہ بالکل ہی جو ہے نا ہمارے والدین کی جیسے میموریز ہمارے ساتھ ہیں. مطلب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس عطا فرمائے. تو ان کی طرح ہم ان کے قصے جو ہے نا اپنے بچوں کو سناتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو بس میں یہی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں بس اسی کے اوپر اپنے مطلب اسپیچ کو ختم کرتا ہوں. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بس سب کے لیے دعا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا، مصطفیٰ حسین نے ایک لنک شیئر کیا ہے کنڈولنس کے لیے، تو اگر پلیز آپ لوگ اگر اس کو فل کر دیں میسیجز میں. سید حسین صاحب. سید حسین حسنین. جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسنین لاہور کیمپس سے بول رہا ہوں، ریٹائرڈ پروفیسر آف میتھمیٹکس ہوں. جی بہت افسوس ہوا سن کے، اور ان کی بچیاں یہاں پر لگ رہا کہ شامل ہیں، اور کلیگس بھی ہیں، پرانے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. سب سے کنڈول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہماری انٹریکشن سے 2000 میں جب یونیورسٹی بنی تھی، پہلا ایڈمیشن ٹیسٹ ہارڈ کاپی چلتا تھا اس وقت، تو میں گیا تھا ان کے ساتھ مل کے. وہاں ظفر ناصر صاحب تھے اور وہ میڈم بھی تھی. تو وہ وہاں پہ فاسٹ کراچی میں پہلی دفعہ گئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو ون تھنگ آئی شوڈ رجسٹر، میں نے دیکھا، میں پرانا میتھمیٹیشین ہوں لیکن میں نے دیکھا ان کو کہ انہیں میتھمیٹکس، فزکس اور کمپیوٹر سائنس پر برابر عبور حاصل تھا. اور جو شخصیت بھی تھی، یہاں ٹور وغیرہ پر ہمارے، میں نے 2000 جولائی 1 سے جس دن یونیورسٹی، اس دن سے میں فاسٹ میں جوائن کیا تھا، تو آنا جانا رہتا تھا ان کا. اور بہت ہی ایکٹیو آدمی تھے اور بہت زیلس تھے ہر معاملے میں. اور جہاں تک میں نے ہسٹری سنی کہ فاسٹ کے بنانے میں اور فاؤنڈیشن میں اس وقت بھی ان کا بہت کردار نمایاں رہا ہے. ظفر ناصر صاحب کے تھا، ظفر زیدی صاحب تھے اور یہ تھے. تو وہ ان لوگوں کا بہت ہی بلڈ اپ کرنے فاسٹ کی آج جو اس وقت جو بیس بنی ہوئی ہے، اس میں ان کا بہت نمایاں کردار رہا. اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور زندگی کامل گزری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اسٹوڈنٹس کو بھی مزید ترقی عطا کرے تاکہ ان کا صدقہ جاریہ جاری رہے. اچھا بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ سب سے کنٹرول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں. اللہ آمین. عدنان صاحب. جی السلام علیکم. سوری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ان کے ساتھ 2 ایسوسیشن تھی، اسپیشلی میری. تو ایک تو میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، دوسرا میری جو پھر ان کی سدرا بانجی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوئی، تو میری ان سے پھر زیادہ ملاقات رہتی تھی.
تو ظاہر بات اسٹوڈنٹ یا یونیورسٹی کے ٹائم پہ تو اتنی ان سے ڈسکشن نہیں ہوتی تھی، اور ہم ان کو صرف ایز اے مینٹور یا ٹیچر جانتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیچر جو ایک ٹیچر کو کرنا چاہیے ہمیشہ سکھانے کے لیے، وہ ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور اس میں پھر اسٹرکٹ بھی تھے اس لحاظ سے. لیکن ان کی جو پریکٹسز تھی انہی کی وجہ سے آج ہم سب لوگ بنے ہیں. تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد جب میں ان کی فیملی کا ممبر بنا ہوں، تو اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پرسنلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ پتہ چلا، اور وہ زیادہ میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ انہوں نے، سوری مجھ سے بات نہیں کی جا رہی لیکن میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اسٹرگل کیا تھا اپنی لائف کے اندر. اور مجھے کچھ چیزیں فیکٹس جو ہیں وہ میں نے ابھی بھی شیئر کیے تھے. مجھے جو میری مدر ان لاء نے بتایا ہمیشہ کہ وہ ٹاپر رہے اپنے تھرو آؤٹ ایجوکیشن کے اندر. انہوں نے 9th میٹرک، انٹر، فرسٹ ایئر، ان سب میں ٹاپ کیا تھا، اور ایون کہ اسکالرشپ پہ سارا کچھ انہوں نے پڑھا، اور ایون کہ جو پی ایچ ڈی کرنے گئے تو وہ بھی اسکالرشپ پہ کرنے گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی ایجوکیشن میں. اچھا کچھ لوگوں کو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ صرف ایجوکیشن میں ایکسپرٹ تھے، ایسا نہیں ہے. جو میں نے ان کی جو میری مدر ان لاء ہے جو مجھے بتاتی رہتی ہیں، اکثر بات ہوتی ہے، وہ اسپورٹس میں بھی بہت بہتر تھے. بہت سارے ان کے جو فرینڈس تھے اس ٹائم کے اوپر جب وہ ٹائم تھا، وہ پھر کرکٹ میں آگے بھی آئے اور وہ ساری چیزیں. اسی طرح فیملی میں وہ سب سے بڑے تھے، اور انہوں نے اپنی فیملی کو بہت سپورٹ کیا، ہر لحاظ سے وہ سپورٹ کرتے تھے. وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ان میں وہ چیز نظر آتی ہوگی. اور اس کے علاوہ ابھی کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ گاڑی تھی ان کے پاس، میرے خیال سے مورس تھی، اور وہ کافی زیادہ وہ اس کو یوز کرتے تھے، اور اس کے بھی کافی سٹوریز ہیں، وہ بھی میں سنتا رہتا ہوں. باقی ایک چیز مجھے جو پتہ چلی کہ وہ بکس بہت زیادہ ریڈ کرتے تھے اپنے ٹائم میں جب وہ ینگ تھے. اور ان کی ہیبٹ تھی کہ وہ ایک بک سٹارٹ کرتے تھے تو اس کو ایک دن کے اندر ختم کرتے تھے. یہ ان کی ہیبٹ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں شاید اور لوگ بچوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ شاید بچے کچھ پرسنٹیجز کی سیکھ لیں، ہمارے بچے ان میں ہم انکلکیٹ کر سکیں. ایک اوور آل اگر دیکھا جائے تو لائک وی ور نتھنگ اینڈ ہی continuously strived through the process of developing us as better human beings. At every stage he was never like, if I was not a good student, so he was like کہ تم سے نہیں ہوگا یا کچھ. never, there was never a question of it will not happen, or impossible was not the word. Never. Everything was possible to the highest possible standard according to him. There was always a striving factor, like you're going to float, so just keep going. وہ ایک اسٹریٹجی ان کی، اینڈ ہی لائک وہ لگے رہے اینڈ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایک پش جو تھا نا، وہ وی نیو دیٹ he is not going to let us like don't leave, don't quit, never. So that's the word. اور میری ان سے ڈیفینیٹلی جب ملاقات ہوتی تھی تو آلموسٹ ہر اوکیجن پہ، ہر ایونٹ پہ جب ملاقات ہوتی تھی تو فیملی کے اندر گیدرنگ میں، کیونکہ میں ظاہر بات ہے ان کا اسٹوڈنٹ تھا، تو فیملی کے اندر ہم دونوں پھر ساتھ بیٹھ کے ڈفرینٹ ڈسکشن بھی ہوتی تھیں. اگر کسی ہم شادی میں جا رہے ہیں تو وہاں ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میرے ساتھ جو ہے نا کچھ نہ کچھ شیئر کر رہے ہوتے تھے. اور وہ اکثر مجھے اس ٹائم کا بھی بتاتے تھے کہ جب پاسٹ کے اندر وہ کس طرح سے انہوں نے اس کا اسٹینڈرڈ کو ایلیویٹ کیا، اور وہ ڈسکشن ملٹیپل فورمز پہ ان کی ہوتی رہتی تھی، تو کہاں انہوں نے کس طرح سے اسٹرگل کیا اور وہ اسٹیٹس اچیو کرنے کے لیے. تو وہ ڈفرینٹ چیزیں وہ مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ان کے کچھ ہمارے پاس کچھ بکس بھی ایسی ہیں جو فینٹاسٹنگ ہے. وہ ان کے نوٹس ہیں یا بکس ہیں ان کی، جو آج جو ہم اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں بھائی آہستہ. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں. میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ چیزیں شاید لوگوں کو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ نہ پتہ ہو، تو میں اس لیے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. باقی تو سب ظاہر بات ہے ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے بارے میں جو ان کی لائف تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے، بس میری طرف سے یہی تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
चलिए शुक्रिया बहुत बहुत. लाइक आप आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि मैं यहाँ पे अलुमनाई एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता हूँ यूएस में और कनाडा में. So I didn't know about Halal Saab until I came here. And then everywhere I would go and meet Fast Karachi graduates, and they would talk about Halal Saab. And मतलब लाइक फिर मुझे उनकी काफ़ी सारे जो स्टोरीज या बाकी से चीज़ें सुनने को मिली. मैंने हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम. फिर हमने उनकी काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करने की भी कोशिश की. लास्ट हमने जब ये कनाडा बनाई तो मुझे पता चला कि मुस्तफ़ा भाई इज़ हेयर. सो हम ट्राई कर रहे थे लास्ट 1-2 साल से कि हम उनको अपनी कनाडा की अलुमनाई एसोसिएशन की इनाग्रेशन पे भी लाएं. तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका. इनफैक्ट हम कुछ दिन पहले बिल्कुल लास्ट मंथ हम सोच रहे थे कि उनसे हमारा एनुअल डिनर हो रहा है मार्च में कनाडा में, तो हम उनको इनवाइट करें. But I think at the end of the day, it's like I heard all the stories in the last 50 minutes or so as well. So it was really heartening to know how he has done what he has done for the students. So he'll always be in our memories, and बस इतना ही है. और like I think that's what we I think as alumni और FAS हमें भी ये देखना चाहिए कि यार हम क्या legacy छोड़ के जा रहे हैं. So if any way you can contribute with your time, money, skills to the alumni association and FAST as in general, तो I'll request के तो मेरी तरफ से best wishes, my deepest condolences to the family as well. मैंने मुस्तफ़ा भाई को भी कल मैसेज किया था. I know he was busy in burial, but hope my best wishes and my best prayers for the family. चलें, थैंक यू. लास्टली मैं शुजा खान साहब हैं, उसके बाद रफ़ी से कहूँगा. रफ़ी एक्चुअली कंक्लूड द सेशन विद फ्यू वर्ड्स. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. मैं 1991 का ग्रेजुएट हूँ और ये हम सब लोग अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं और ये जानते भी हैं कि हिलाल साहब अब यहाँ से बहुत बेहतर जगह पे होंगे इंशाल्लाह ताला, और हम सब की दुआएं ज़ाहिर है उनके साथ हैं. एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा, वो शायद किसी और साहब ने भी कहा था. मेरे पेरेंट्स का काफ़ी साल पहले इंतकाल हो गया था और उसके बाद बहुत सारे रिश्तेदार भी और अजीज़ और काफ़ी लोगों के इंतकाल हुआ और उनके जनाज़ों में भी जाना हुआ. लेकिन शायद बहुत सालों के बाद पहली बार जो मैं रोया हूँ वो हिलाल साहब के की ख़बर सुन के रोया हूँ. और मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि कितना डीप उनके लिए मेरे दिल में वो है रिगार्ड्स हैं और कितनी इज़्ज़त और कितना वो मैं बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को. लेकिन जिस वक्त मेरे आंसू निकले हैं इनकी ख़बर सुन के तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस कदर बड़ी शख्सियत थे वो. अच्छा, अगेन मैं ये कहूँगा कि वो यहाँ से क्योंकि बहुत बेहतर जगह पे पहुँच गए, लिहाजा हम सबको तकलीफ़ है उनके दूर होने से, लेकिन ये भी यकीन है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत बेहतर मकाम पे पहुँचा दिया होगा. 2-3 चीज़ मेरे पास कितना टाइम है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आप टाइम है. अच्छा 2-3 चीज़ें मैं ज़रा सी उनके साथ जो टाइम गुजारा है उसमें जो मज़ा की चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ. 1990 में टूर हमारा फर्स्ट टूर गया था जो पाकिस्तान टूर पे हम लोग गए थे, ठीक है. और सेकंड क्लास ट्रेन क्या सेकंड क्लास का डब्बा था उसमें, क्योंकि स्टूडेंट से लिहाजा वो डिस्काउंटेड टिकट मिलता था, उसमें हिलाल साहब भी साथी होते थे. तो मेरी अम्मा ने सारे सामान के साथ उसमें एक लोटा भी रख दिया था. तो जब ट्रेन चली है तो मालूम हुआ कि जी बाथरूम तो है लेकिन इसमें लोटा कोई नहीं होता. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे जाओ भाई जाओ, शुजा के पास है लोटा, उससे ले लो. तो पूरी ट्रेन ने वो लोटा इस्तेमाल किया, सही है. उसके बाद फिर जब हम पिंडी पहुंचे हैं तो वो शदीद अगस्त का महीना था, तो शदीद गर्मी और सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे. और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि बस हम पिंडी घूम के वापस चलते हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमारी हिम्मत नहीं है, क्यों पूरे रास्ते ट्रेन में बहुत तकलीफ में गुजरे थे. डॉक्टर साहब के जो इरादे होते थे ना इंतहाई स्ट्रॉन्ग, मतलब ही सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन और सब इतना सच अ कन्विंसिंग पर्सन के बयान से बाहर है. उन्होंने सबको कन्विंस किया कि नहीं हमें आगे तक जाना चाहिए और बिल्कुल चलेंगे और हिम्मत करें फला, जिस तरह उन्होंने सबको कन्विंस किया. बहरहाल तो पूरा फिर क्लास जो थी वो आगे तक गई और
دیٹ واز ون آف دی بیسٹ ٹورز جو میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ٹریول کیا ہوگا نا. اس کے بعد اس کے آگے جو وہ تھا دیٹ واز ویری انجوائبل. پھر جب ہم لوگوں نے میرے ساتھ ہوتے تھے سلیم قاضی, میرے کلاس فیلو عروج, اور ہم نے جب اپنی کمپنی سافٹ ویئر کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو ہی واز ایکچولی ویری پراؤڈ آف اس. مطلب وہ ان کے نہ صرف باتوں سے بلکہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے بھی لگتا تھا کہ ہی از ریئلی پراؤڈ کہ ہم ایک ون آف دی فرسٹ سافٹ ویئر کمپنیز ہم نے بنائی ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہی واز ویری انکریجنگ, ویری ویری انکریجنگ پرسن. جب بھی ان کے پاس کسی گائیڈنس کے لیے جاتے تھے یا کسی بھی وجہ سے, تو آل دو کہ ہم لوگ تینوں ہی تقریباً کوئی ایوریج اسٹوڈنٹس تھے, بہت زیادہ کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن ہی واز آلویز انکریجنگ. ایسے ہی جب ایک دفعہ نیو جرسی میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم کراچی میں تو ملتے نہیں ہو, یہیں آ کے ملاقات کرنی پڑے گی تم سے. تو ہی واز لائک آلویز ویری جالی, ویری ہنسمکھ, ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ان کا ہمیشہ سامنے رہتا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, مزید بلند کرے, اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. رفیع, فار فائنل ورڈ. السلام علیکم جی. محمد رفیع, graduate of 1996. Probably I spent a very good time as he was my mentor, اور ان سے ہی پڑھانا سیکھا ہے. اور میں اکثر کتاب لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ سر میں یہ ٹاپک پڑھانا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو دوبارہ سے, کیونکہ وہ ساری ایگزامپل جو انہوں نے کرائی ہوتی تھیں ان کو ریکال کر کے کنیکٹ کرنا بڑا کام ہوتا تھا. سو میری لاسٹ جو ان سے زوم سیشن ہوا وہ رمضان میں 27 یا 26 رمضان کو ہوا تھا. سو آئی واز ہیپی ٹو سی کہ ہلال صاحب کے ساتھ سارے بچے تھے وہاں پہ. آنٹی سے بھی بات ہوئی. ہلال صاحب کوڈ ناٹ ٹاک بیکاز وہ تھوڑا سا جو ہے الزائمر کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکے تھے, لیکن ان کی شکل دیکھ کے اور ان کو سامنے دیکھ کے جو ہے نا, آئی فیل کہ اس وقت مطلب جب میں نے ہلال صاحب کو دیکھا تھا تو ہی یوز ٹو ٹیچ 3 لیکچر پر ڈے, اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کتنی انرجی ہے ڈاکٹر صاحب میں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پورے دن جو ہے وہ پڑھاتے ہی رہتے ہیں, اور میں نے کبھی ان کو تھکا ہوا نہیں دیکھا, اور مطلب پڑھاتے رہتے تھے. تو آئی واز ہیپی کہ ایک ٹائم تھا کہ سارے بچے بڑے ہو کے سب اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہیں اور سب ان کے ساتھ تھے. اٹ واز اے گڈ کنورسیشن. 30-40 منٹس ہم نے آپس میں جو ہے وہ باتیں کی. آنٹی سے بھی بات ہوئی, سارا سے بھی بات ہوئی, مصطفیٰ سے بھی بات ہوئی, اور آئی کین سی کہ بچے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے, تو دے ور ویری ہیپی. اور میں نے یہ واقعی اپریشیٹ کیا کہ دس از گڈ ٹائم کہ آپ سب لوگ جو ہے ہلال صاحب کے پاس موجود ہیں, اور دس از واٹ وی کین ریٹرن ٹو آور پیرنٹس وین دے آر لائک اولڈر. سو ویری ٹرو کہ میں اپنے فادر کے منہ پہ رویا تھا, اور ڈیفینیٹلی جب میں نے یہ نیوز سنی, میڈم کی نیوز پہ بھی میں رویا تھا اور میرے آنسو نکل آئے تھے خود بخود. آئی ڈونٹ نو کس طرح سے. اور ہلال صاحب کی بھی جو فیلنگز ہیں وہ کافی ڈیپ ہے. جب سے میں نے سنا ہے ابھی تک مجھے کچھ انٹرنلی کچھ ایشو ہے, مطلب نہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کچھ, لیکن میری پرسنالٹی میں یا میرے ایز اے ٹیچر ڈیولپ کرنے میں ہلال صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور مجھ جیسے بہت سارے ٹیچر انہوں نے ڈیولپ کیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہماری ساری دعائیں ہیں, اور میں تو ہمیشہ ہی اپنے استادوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں, اور ہر اچھے اسٹوڈنٹ کو ڈیفینیٹلی اپنے استادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہلال صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا نے پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ فاسٹ کو بنایا ہے, کس طرح کتابیں آئیں. پراتھر کی بک کی بہت تعریف کرتے تھے. اور ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کے وہ نام لیتے تھے, ڈاکٹر عاطف صاحب تھے ابھی, لیکن وہ کچھ بات نہیں کر سکے. سو جب عاطف میمن کی بات کر رہا ہوں میں, جب عاطف میمن صاحب جو ہے وہ پروفیسر ہوئے تھے تو ہی واز ویری ہیپی کہ بھائی اس نے ٹیچنگ جوائن کر لی ہے. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تو ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ ہلال صاحب نام لیں, لیکن جن اسٹوڈنٹ کے نام لیتے تھے تو میں ان سے جب ملتا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ واقعی یار یہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جس نے امپیکٹ ڈالی ہے ہلال صاحب پہ. تو دیٹ واز آل, اور ہمیشہ ڈیفینیٹلی یاد رکھیں گے. بالکل مطلب ہماری لائف میں وہ جو ٹائم ہلال صاحب کے ساتھ گزرا ہے, ایک چیز جو مجھے اکثر یاد آتی ہے, وہ ہمیشہ اورینٹیشن میں کہتے تھے کہ رفیع از اور پرائزڈ ہارس. تو میں اکیلے میں ان سے بولتا تھا کہ سر آپ مجھے گھوڑا بنا دیتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے کہتے تھے بھائی سمجھ, تجھے گدھا نہیں بولا, گھوڑا بولا ہے. تو لائک میں خوش بھی ہوتا تھا اس بات پہ. سعدیہ بھی ہنس رہی ہیں اس بات پہ. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے بہت ساری میرے پاس تو بہت اسٹوریز ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چاروں بچوں کے بعد اگر انہوں نے کسی سے اتنی زیادہ محبت کی ہوگی تو آئی واز لکی کہ میرے ساتھ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. ہمیشہ جو ہے وہ مجھے
مطلب میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے پکنک میں بھی رہے. اور مجھے اپنے پاس دوپہر میں اکثر ہوتا تھا 2-3 بجے کے بعد, جب ہم نے قوم گروپ میں ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, ہلال صاحب بھی پڑھتے رہتے تھے اور آپس میں ڈسکس ہوتا تھا. اور میں اکثر ان سے سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس وقت جو میں 14.4 کا موڈم کنیکٹ کرتا تھا ریموٹ ایکسس کے لیے نا نیٹ ورک مینیجر کے طور پہ, تو مجھے پورا دن ٹک 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 دماغ میں جو ہے نا ٹون بج رہی ہوتی تھی. میں پوچھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ ریڈار کی امیجز کیسے بھیجی تھی. تو وہ مجھے بڑی کہانی سناتے کہ امیج جس طرح کی ہوتی تھی, میں اس کو گرے اسکیل میں کنورٹ کرتا تھا, بڑا میتھمیٹک دکھاتے تھے نا, اور بڑے خوش ہو کے سمجھاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا. اور میں واقعی جب میں لوگوں سے ملا NAV کے اور پکنک پہ ایک دن, تو انہوں نے واقعی کہا کہ اپریشیٹ کیا کہ ہلال صاحب نے اس وقت یعنی کہ 1980s کے اندر ہماری پوری نیول امیجز جو تھیں بارڈر کی, وہ ہیڈ کوارٹرز میں ایک کمپلیٹ پکچر کے طور پہ وہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے وہ نیوی جو ہے وہ آؤٹ اینکریج کے اندر ساری کی ساری امیجز لیتے تھے اور وہ کس طرح سے رپورٹ بناتے تھے. So he was also part of our defense. Definitely ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. That's why he got تمغہ امتیاز ملٹری. ایسے نہیں ملتا لوگوں کو, ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑا پاکستان کے لیے کام یہ تھا کہ کمپیوٹر سائنس کی جو سمجھ لیں بنیاد ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے, اور جس طرح سے انہوں نے کتابیں پڑھ کے پڑھائی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں ایک بک کے بارے میں اکثر کہتا ہوں, رابرٹ سیجوک کی الگوریدم, اس میں میں نے کہیں ایک جگہ نہیں دیکھا جہاں پہ میں کسی الگوریدم کو آپٹیمائز کر لوں. اور یہ ہلال صاحب بھی کہتے تھے کہ اس نے سیجوک نے جو الگوریدم لکھے ہیں بڑے آپٹیمائز لکھے ہیں. تو وہ کتابیں پڑھانا آسان کام نہیں تھا. ہلال صاحب نے پڑھ کے سمجھ کے پڑھائیں, اور جو ان کا اسٹائل تھا پڑھانے کا, سلائڈ کے ذریعے ہر چیز کو ایکسپلین کر کے. میرے بہت سارے کلاس فیلو کہتے تھے کہ ہلال صاحب کی آواز سے انہیں نیند آتی ہے, کیونکہ وہ کافی لاؤڈ قسم کی آواز ہوتی تھی, اور ان کی ایگزامپلس بہت اچھی ہوتی تھی, اور وہ ایگزامپلس ہمیشہ یاد رہیں گی. سو condolence to the family. Definitely it's very hard time. سارا, خولا, مصطفیٰ اور حارث سب کے لیے, آنٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے. Definitely ہم سب انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. We are very confident, all of us are very very confident that he is at a good better place than us. So اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. That's all from my side. اور میرے خیال سے جو ایک کام میرے ذہن میں ہے میں میڈم کے اس میں بھی کر سکتا تھا, میں نے یہ سوچا ہوا ہے, اور میں اکثر اپنے جو میرے FIP گروپ ہوتے ہیں ان سے کرتا ہوں کہ وی شوڈ اسٹارٹ نومینیٹنگ ون اسٹوڈنٹ. فائنینشلی ہم اس کو سپورٹ کریں, ایک ہلال صاحب کے نام کی ایک اسکالرشپ شروع کریں. اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈیل, اگر ہم سب تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے ویل بی ایبل ٹو اسپانسر ون اسٹوڈنٹ پیور میرٹ پہ, اور جو ہے وہ فائنینشیل نیڈ والا جو ہو اس کو پیور میرٹ پہ سپورٹ کریں, اور کم از کم ہر سال جو ہے وی کین سپورٹ ون اسٹوڈنٹ ایوری ایئر. رافیل جو ہیں وہ فانا کی وجہ سے پلیٹ فارم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. سو میں کہوں گا کہ اس کا انیشیٹو لیں. یوسف بھائی بھی ہیں ابھی موجود, تو ڈیفینیٹلی ہم یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو وہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پہ گریجویٹ ہوگا تو وہ بڑا پراؤڈلی کہہ سکے گا کہ میں ہلال صاحب کی اسکالرشپ پہ گریجویٹ ہوا ہوں, اور پھر یہ لیگیسی جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہے گی. دس از مائی 2 cents on this. Thank you for providing me opportunity once again. That's all from my side. Thank you, Rafi. So we conclude the session. So basically اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کا. اور لنک موجود ہے, لنک میں پلیز اپنے کنڈولینس شیئر کر لیجیے نا, جو کہ مصطفیٰ نے لنک شیئر کیا ہے. اور جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. تھینک یو. اللہ حافظ. Thank you. Thanks for arranging this. Thanks. Allah Hafiz. شکریہ بہت بہت. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Oxy